سال 2025 ملک کی سماجی اور سیاسی تاریخ میں ایک نہایت پریشان کن باب کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ملک کے اندر نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ اشتعال میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ یہ محض وقتی یا محدود رجحان نہیں ہے، بلکہ ایک منظم، مسلسل اور سیاسی سرپرستی والا عمل معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے دوران ملک بھر میں مذہبی اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں، ان کے خلاف کم از کم 1318 نفرت انگیز تقاریر اور واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اگر اس تعداد کو دنوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ چونکا دینے والی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر دن کم از کم 4 نفرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں محض اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے سماجی ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں نفرت کو معمول اور تعصب کو سیاست کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ نفرت انگیز تقاریر میں اضافہ کسی ایک سال کا اتفاق نہیں۔ 2024 کے مقابلے میں 2025 میں نفرت انگیز تقاریر میں 13% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2023 کے مقابلے میں یہ اضافہ 97% تک جا پہنچا، یعنی تقریباً 100%۔ یہ تیزی اس بات کا ثبوت ہے کہ نفرت اب انتخابی موسم تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک مستقل سیاسی حکمت عملی بن چکی ہے۔ رپورٹ کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ تقریباً 98% نفرت انگیز تقاریر مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں۔ بیشتر مواقعوں پر مسلمانوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، انہیں ملک دشمن، سازشی یا سماجی خطرے کے طور پر پیش کیا گیا۔ عیسائی برادری بھی اس نفرت انگیز مہم سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 41% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے اس سال بھی کرسمس کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ جہاں بجا ان کے کرسمس ٹریز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، چرچوں کے اندر گھس کر لوگوں کو زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا، لیکن اب مذہبی جو اقلیتیں ہیں دیگر، ان لوگوں کے خلاف بھی یہ نفرتی سیاست کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال صرف داخلی معاملہ نہیں رہی، یہ بین الاقوامی سطح پر بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ایک عالمی مطالعے میں ہندوستان کو ان ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے جہاں ریاست کے اندر بڑے پیمانے پر تشدد کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھی تھی۔ خاص طور پر یہاں اشتعال انگیز بیانیے کو سماجی مقبولیت حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ انتباہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ نفرت انگیز زبان اور بیانات محض لفظی تشدد نہیں ہوتے، بلکہ وہ مستقبل کے حقیقی تشدد کی راہ کو ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں ایک نظر ایسی کون سی ریاستیں ہیں جہاں نفرت زیادہ پھیلی۔ اس رپورٹ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر کا سب سے زیادہ جو ارتکاز ہوا ہے، سب سے زیادہ جہاں ہوئی ہیں، وہ ریاستیں جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے۔ ایسی ریاستوں میں نفرتی تقاریر اور نفرتی واقعات زیادہ ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اول نمبر پر اتر پردیش ہے، اس کے بعد مہاراشٹر کا نمبر آتا ہے، پھر مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، دہلی کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی ماحول کی عکاسی ہے جہاں اشتعال انگیز بیانیے کو روکنے کے بجائے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور بعض اوقات خاموش سرپرستی بھی انہیں حاصل ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ انتخابی مہمات، جیسے ہی انتخابات آتے ہیں اور جیسے ہی مذہبی تہوار آتے ہیں اور بڑے جو پبلک گیدرنگز ہوتے ہیں، ان میں نفرت انگیز تقریر کے لیے خاص طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض تقاریر میں اقلیتوں کو، یعنی مسلمانوں کو طنز، تضحیک اور کھلے تعصب کا نشانہ بنانے کی بات کہی جاتی ہے، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، جبکہ کئی مقامات پر تشدد کی براہ راست یا بالواسطہ اپیلیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جاؤ انہیں مارو، کاٹو، جو رام نہیں کہے گا وہ اس ملک کو چھوڑنا ہوگا۔ اس قسم کے نعرے دیے جاتے ہیں اور اپیل کی جاتی ہے۔ کوئی دیوی دیوتا بغیر شسत्र کے نہیں ہے، اور اگر شسत्र بنا
اگر ہندو رہا تو وہ ہندو بھی نہیں ہے میری نظر میں مان کے چلتا ہوں. اس لیے لائسنس سے تھوڑے باہر آؤ, فری میں پسٹل کا لائسنس بن جائے, فری میں وزن بنا تو. اور خاص طور پر رام نومی جیسے مذہبی مواقعوں پر نفرت انگیز واقعات میں بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا ہے. جلوسوں کے راستے، نعرے اور تحاریر اکثر اشتعال انگیزی اور کشیدگی کا سبب بن جاتے ہیں. نفرت انگیز تحاریر کا ایک بڑا حصہ مختلف سازشی نظریات پر مبنی تھا. لو جہاد، لینڈ جہاد، آبادی جہاد، یہ ساری جو اصطلاحیں ہیں اس کو باقاعدہ سیاسی بیانیے کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنا، عدم اعتماد پیدا کرنا اور نفرت کو فروغ دینا. رپورٹ کے مطابق تقریباً نصف تقاریر میں ان نام نہاد جہادیوں کا تذکرہ موجود تھا، جو حقائق کے بجائے افسانوی خوف پر مبنی ہے. مزید تشویشناک بات یہ ہے ناظرین کہ ہر 4 میں سے ایک تقریر میں کھلے طور پر تشدد کا ذکر کیا گیا ہے. درجنوں مواقعوں پر ہتھیار اٹھائے گئے ہیں. اقلیتی برادریوں کے سماجی و معاشی بائیکاٹ اور ان کے خلاف اجتماعی کارروائی کی اپیلیں کی گئی ہیں. ہتھیار تقسیم کیے گئے ہیں. یہ زبان محض اظہار رائے نہیں رہتی، بلکہ براہ راست قانون شکنی اور انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مساجد، چرچ اور بعض متنازعہ تاریخی مذہبی مقامات بار بار نفرت انگیز بیانیے کا مرکز بنے رہے. یدی آج بھی دکانیں، مکان، گھر خالی نہیں کروائے گئے تو ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنا میں کرتا ہوں. اور یہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی باتیں ہوئی ہیں، یہ انہیں پھر انہیں مسمار کرنے کے اشارے دیے گئے ہیں. سماجی ہم آہنگی کے لیے نہایت خطرناک ہے. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ کسی بڑے دہشت گردانہ حملے یا قومی سانحے کے بعد مختصر عرصے میں ملک بھر میں نفرت انگیز اجتماعات منعقد ہوئے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قومی غم اور صدمے کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا، نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا. سال بھر اقلیتوں کے لیے نہایت توہین آمیز زبان استعمال کی گئی. کبھی انہیں کیڑے کہا گیا، کبھی انہیں دیمک کہا گیا، تو کبھی انہیں سانپ جیسی حقیر چیزوں سے تشبیہ دی گئی. یہ الفاظ محض گالی نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنیت کی علامت ہے جو تشدد کو جائز اور امتیاز کو معمول بنا دیتی ہے. یہ رپورٹ محض اسٹیٹسٹکس کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہندوستانی سیاست اور سماج کے لیے ایک واضح اور سنگین انتباہ ہے. جب نفرت کو بار بار دہرایا جائے، اسے سیاسی سرپرستی حاصل ہو اور اس کے خلاف مؤثر جواب دہی نہ ہو تو وہ سماجی تشدد کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ جمہوری معاشرے کی اصل طاقت ڈائیورسٹی میں ہے، رواداری میں ہے اور قانون کی بالادستی میں ہے. اگر نفرت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر اسی طرح استعمال کیا جاتا رہا تو اس کے اثرات صرف اقلیتوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے سماج پر اس کے اثرات پڑیں گے اور سماج کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور تاریخ اس خاموشی کو، جو لوگ خاموش ہیں، باشعور ہیں، اس خاموشی کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز. پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. ہماری اس بات کو یا پھر ہمارے اس تجزیے کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. پھر ہوگی ملاقات.